اچھا سر، پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی فائنل کال دی ہے احتجاج کی، اور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ حتمی کال ہے۔ آپ کو لگتا ہے 24 نومبر کو کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یا لوگ ان کو جا کے غلط مشورے دیتے ہیں، یا ان کی جو بات ہوتی ہے اس کو آگے سے میرے خیال میں شاید کاؤنٹر نہیں کرتے، یا اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا وہی بات کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی ہر کسی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اوکے، بڑا مورائل ہائی تھا، آپ اکٹھے ہو گئے، آپ نے جلسہ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ اکٹھے ہوئے، پھر اس کا تھوڑا سا آپ کا مورائل نیچے چلا گیا، تھوڑی ایفرٹس کم ہوئی، آپ تیسری دفعہ چلے گئے تو اس میں آ کے اور کم آپ کی انرجی ویسٹ ہو گئی اور کم ہو گئی۔ دیکھیں، کوئی بھی اگر آپ اکٹھ کرتے ہیں، کہیں بھی لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، عمران صاحب نے تو اس پہ انویسٹ نہیں کرنا۔ انویسٹمنٹ تو ہوگی جو لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ کتنی دفعہ اب فرض کیجئے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آخری کال ہے اور آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، ختمی فیصلہ کر دیا ہم نے۔ اب جب آپ وہاں بیٹھ جائیں گے، اب ان کو لک آفٹر کون کرے گا؟ اب ان کے جو معاملات ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں بالکل انتہا پہ۔ اور پی ٹی آئی کے پاس تو ایک فورم موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پہ آپ اپنی ہر بات کر سکتے ہیں، سلجھے الفاظ میں کر سکتے ہیں، شائستہ زبان میں کر سکتے ہیں، دھیمے لہجے میں کر سکتے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی۔ یہاں پہ جب آپ جائیں گے، اگر فرض کیجئے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں جی کہ امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں سے، فرنٹیئر سے نکل سکتے ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ وہاں سے چاہیں تو 10 لاکھ بندہ لے کے آ جائیں، حکومت آپ کی ہے، لوگوں کو آپ کے ساتھ کام ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ آپ نے مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کٹ کرنے کے بعد آپ حکومتوں کو گھر بھیج دیں، تو میرا خیال ہے احمقوں کی جنت میں بسنے والی بات ہے۔ اور میں اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غیر سیاسی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، حکومت کو بھی، بالکل ٹھیک۔ اپوزیشن کو بھی۔ متبر اخلاق باعزت طریقے میں بات کی جائے، وہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں تو بار بار یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ایجنڈا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو۔ کیا حکومت کے پاس کوئی جوڈیشل پاور ہیں؟ کیا حکومت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ ہے؟ سیشن کورٹ میں چلنے والے کیس کو حکومت کیسے ختم کر سکتی ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ ایک غلط جگہ پہ، آپ غلط دروازہ غلط جگہ پہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آپ کو اگر ریلیف ملنا ہے، آپ کو اگر اپنے کیسز کا انصاف ملنا ہے تو وہ عدالت سے ملنا ہے، حکومت سے نہیں ملنا۔ حکومت تو دیکھیں، حکومت تو اپنی کوشش کرے گی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہ ہو، پھر آپ شور میں جائیں گے یہ لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ اور سر، حکومت کو کس طرح اس سے ڈیل کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کفن باندھ کر نکلیں گے، چلے 50,000 کیا 2 لاکھ بندہ بھی وہ لے کر اگر آ جائیں، احتجاج شروع ہونے سے کیا پہلے روک دینا چاہیے، یا پھر کوئی گفتگو شنید کرنی چاہیے، یا پھر آپ کو لگتا ہے طاقت کا استعمال احتجاج کو کامیاب نہیں ہونے دے گا؟ کیا آپشن ہونی چاہیے؟ لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں، اگر حکومت چاہے تو فرنٹیئر سے لوگ نہیں آ سکتے۔ آپ نے 2 راستے بند کرنے ہیں، تو فرنٹیئر بند ہو جائے گا۔ ایک آپ اٹک کا پل بند کر دیجئے، دوسرا آپ موٹر وے کو بند کر دیجئے، تو وہاں سے تو آپ اندر آ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ 10 لاکھ بندہ لے آئیے۔ لیکن میری سوچ بالکل مختلف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حکومت کے پاس ہوتا یا میری مشورہ میرے سے حکومت مانگتی، تو میں ان کو صرف اتنا کہتا کہ آپ اپنی جتنی امپورٹنٹ، یعنی کہ امپورٹنٹ جو آپ کی سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ تنصیبات ہیں ان کو آپ سیکیور کر لیجئے۔
باقی ان کو کہ یہ کھلا راستہ ہے، آپ جتنا مرضی جو مرضی بند کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ راستے روکیں گے، جب آپ شاہراہ کو چوک کریں گے، لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو نہیں چھوڑ سکتے، ڈیلی جو ان کی مصروفیات ہیں ان کو ترک نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو جب تکلیف پہنچے گی تو جو سڑکیں بند کرے گا وہ برا بھلا اس کو کہا جائے گا۔ اگر آپ کنٹینر لگا کے پورے اسلام آباد کو آپ کر دیں گے، پورے پنڈی کو چوک کر دیں گے، پھر وہی نفرت آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو میرا اب یہ خیال ہے کہ جو آپ کی امپورٹنٹ اچھی بات ہے ان کو آپ سیور کر لیجئے، اور اس کے بعد ان کو کہیے جائیے آپ جو آپ کا دل کرتا کریں، لوگ جانے اور آپ جانیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر عام آدمی اس احتجاج میں شامل نہیں ہوتا، عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ اپنے روزمرہ معاملات میں مصروف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں نا جی۔ مطلب لوگوں کو اپنی روٹی کمانا بہت مشکل ہوا ہے، تو کون اب یار اتنے پیسے کون خرچ کرتا ہے، کون لوگ ہیں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے بات ہے، میں تو آپ کی وساطت سے صرف مشورہ ہی دے سکتا ہوں، میں ان کو منع کر سکتا ہوں نہ ان کو منع کر سکتا ہوں۔ تو جو میرے دماغ میں یا میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں میں نے آپ کی وساطت سے عرض کر دی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید مولانا کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو جائے اور دونوں شاید کسی ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا دمخم JUI میں نظر آتا ہے؟ مولانا صاحب کو بچے تھوڑی ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ مولانا کو ایسے نہ لیں آپ، اتنا آسان نہیں ہے، وہ بڑی گہری شخصیت ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جس سے نقصان کا اندیشہ ہو اور جس سے عوام ان کے خلاف منفی سوچنا شروع کر دے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے دیکھا نا پیچھے ماضی میں دیکھ لیجئے، اگر آپ میری نکال کے دیکھ لیں جو میں نے عرض کیا تھا اس کے دوران، تو میں نے یہی کہا تھا وقت آئے گا مولانا صاحب بالکل ہم رکاب ہوں گے، اس جتھے کے اندر شامل ہوں گے، اور وہ صرف ذرا تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا اپنا ایک وزن اور اپنی ایک اہمیت بتانا کہ میری اہمیت ہے سیاسی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ یہاں پہ بھی میرا نہیں خیال کہ مولانا اس قسم کی کوئی غیر سیاسی کسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے۔ بڑے سیاستدان ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں۔ ہاں بالکل صحیح۔